وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور ناظرین کرام، ماہ رمضان کی آمد ہے. اسی سلسلے میں آپ کے سامنے وہ خطبہ جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخر میں دیا تھا، جس کو تاریخ نے خطبہ شعبانیہ کے نام سے رقم کیا. جس خطبے میں ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان کو پانے والے کی فضیلت، اس کی اہمیت، کیا ثواب ملے گا، کیا اعمال کرنے ہیں، ہر طریقے سے ماہ رمضان کا جو احترام ہے، اس کے جو اعمال ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. عزیزان محترم، ناظرین کرام، یہ خطبہ شعبانیہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بحار الانوار میں نقل کیا، جن کی وفات 1110 ہجری میں ہوئی. اور اسی طرح سے ابن طاؤس ہلی نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں اس خطبے کو نقل کیا، جن کی وفات 664 ہجری میں ہوئی. اور اسی طرح سے علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی 3 کتابوں میں اس خطبے کو نقل کیا، امالی میں، فضائل الاشہر الثلاثہ میں اور عیون الاخبار میں. اور علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی وفات 381 میں واقع ہوئی. میں آپ کے سامنے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب امالی سے خطبہ شعبانیہ کی تلاوت بما ترجمہ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا ان ابیہ موسیٰ بن جعفر ان ابیہ الصادق جعفر بن محمد ان ابیہ الباقر محمد بن علی ان ابیہ زین العابدین علی بن الحسین ان ابیہ سید الشہداء الحسین بن علی ان ابیہ سید الوصیین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم، یہ خطبہ شعبانیہ کا جو سلسلہ سند ہے، اس میں 7 ائمہ کا تذکرہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم سے روایت نقل کی، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت نقل کی. اسی طرح سے انہوں نے اپنے والد ماجد امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت نقل کی، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام علی زین العابدین سے روایت نقل کی، اور انہوں نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت نقل کی، اور امام حسین نے اپنے والد امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سے اس روایت کو نقل کیا. امام علی فرماتے ہیں، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم. ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا. فقال، فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ اپنی برکتیں، رحمتیں اور مغفرت لے کر تمہارے پاس آ رہا ہے. ہوا عند اللہ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام و لیالیہ افضل اللیالی و ساعاتہ افضل الساعات. یہ وہ مہینہ ہے جو بارگاہ الہی میں تمام مہینوں سے افضل ہے. اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہے، اس کے لہجے، اس کے لمحات تمام لہجوں اور تمام لمحات سے افضل ہے. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں پروردگار کی مہمان نوازی کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی پروردگار اس مہینے میں میزبان ہے اور تم مہمان ہو. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. اور وہ میزبانی کس طرح کی میزبانی کر رہا ہے کہ تم کو اس مہینے میں ان لوگوں میں سے قرار دے رہا ہے جو اس کی بارگاہ میں ہر وقت ہر لحظے مکرم ہوتے ہیں، یعنی وہ مکرم ہستیاں، ان میں سے تمہیں بھی اس مہینے میں قرار دے رہا ہے.
انفسکم فیہ تسبیح. اب یہ ایک طرح سے دیکھیں پروردگار کی میزبانی کس طرح سے میزبانی ہو رہی ہے. ایک عام انسان جو میزبانی کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھے رہنے کی جگہ دیتا ہے، لیکن پروردگار کس طرح سے میزبانی کر رہا ہے. انفسکم فیہ تسبیح. آپ نے ماہ رمضان میں ایک سانس لی، آپ نے، یہ سانس جیسی ہی پروردگار نے لکھ دیا نامہ اعمال میں تسبیح شمار کر دیا اس کو. انفسکم فیہ تسبیح. اس مہینے میں آپ سانس لیتے جائیں، تسبیح شمار کی دی جائے گی. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ. اس مہینے میں اگر کوئی سو جائے، سونا کیا ہے؟ نہ مستحب ہے نہ واجب ہے، کوئی اجر نہیں ملتا سونے پر، لیکن یہ مہینہ وہ ہے کہ آپ جب بھی اس مہینے میں سوئیں گے آپ کا سونا عبادت ہو جائے گا، آپ کا نیند کرنا عبادت کہلائے گا. ادھر بات یہ ہے کہ انسان سوچے کہ جب اس کا نیند کرنا عبادت ہے تو جاگتے ہوئے عبادت کرنا کیسا ہوگا. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول. کوئی عمل کرو گے تو قبول ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا. یعنی دیگر مہینوں میں انسان عمل انجام دینے کے بعد سوچتا ہے کہ اب نہیں معلوم کہ یہ قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا، لیکن یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں پروردگار تمہارے تمام اعمال کو قبول کرتا ہے. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب. اس مہینے میں دعا کرو گے تو مستجاب ہو جائے گی. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ. اب جب دعا مستجاب ہو جائے گی تو پروردگار سے کیا دعا کرنی ہے رسول اکرم بتا رہے ہیں کہ کس دعا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اس ماہ مبارک میں. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ. اپنے پاک دلوں کے ساتھ، سچی نیتوں کے ساتھ پروردگار سے دعا کرو. أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب وہ شخص جو اس ماہ مبارک کے بعد بھی گناہ گار ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ. اس ماہ مبارک میں بھی جس کی مغفرت نہ ہو وہ بدبخت انسان ہے، وہ شقی انسان ہے. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، روزہ رکھا ہے، شدید گرمی ہے، اب کیا کیا جائے؟ رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں دیکھو جب بھوک لگے اور پیاس لگے تو روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ. تمہارے ارد گرد فقراء موجود ہیں، مساکین موجود ہیں، ان کو صدقہ دو اس ماہ مبارک میں. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. اپنے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ. صلہ رحمی کرو. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ. اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان سے جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ گناہ مت کرو. وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. وہ گناہ جو انسان اپنی آنکھوں سے کرتا ہے ان گناہوں سے بچو. وہ چیزیں جن کو پروردگار نے دیکھنا حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، ان کو نہ دیکھو. وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاءَكُمْ. جو انسان کانوں سے گناہ کرتا ہے، جو چیزیں پروردگار نے سننا حرام قرار دی ہیں ان کو اپنے کانوں سے نہ سنو، ان چیزوں سے بچو. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ. لوگوں کے یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، ان پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے، یعنی تمہارے یتیموں کے ساتھ شفقت سے لوگ پیش آئیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ. اپنے گناہوں کی توبہ کرو، بارگاہ الہی میں دعائے مغفرت کرو. اب دیکھیں یہ وہ کام ہے جو دیگر مہینوں میں بھی انسان کرتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اس ماہ مبارک میں اس کی تاکید کی گئی ہے. یہ اس ماہ مبارک کا احترام ہے. اگر کوئی اس ماہ مبارک کے احترام کو پامال کرتا ہے، یعنی وہ اس ماہ مبارک میں گانے سننے لگے، کانوں سے جو گناہ نہیں کرنا ہے وہ گناہ کرنے لگے، آنکھوں سے حرام کام کرنے لگے، تو اس ماہ مبارک کا احترام پامال ہو جائے گا. وَارْفِعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ. اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے لیے. کس وقت میں؟ ماہ مبارک کے ہر لحظے. اس ماہ مبارک کا ہر لحظہ تمام لحظوں سے افضل ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے جو لحظے ہیں ان میں بھی کوئی ایک لحظہ ہے جو بہت افضل ہے. جو افضل ہے وہ کیا ہے؟
وہ اوقات صلاتکم، وہ آپ کی نماز کا وقت ہے، یعنی نماز فجر، نماز ظہر، عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، اس وقت میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ افضل اوقات ہے۔ فإنها افضل الساعات، یہ افضل ساعات ہے۔ ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمہ، پروردگار اپنے بندوں پر اس لحظوں میں، ان لمحات میں نظر رحمت کرتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوا، جب بندے مناجات کریں تو وہ جواب دیتا ہے۔ ویلبیہم اذا نادوا، اگر بندے اس کو پکاریں تو وہ لبیک کہتا ہے۔ ویؤتیہم اذا سألوا، اگر بندے سوال کریں، دعا مانگے تو پروردگار انہیں ان لحظوں میں عطا کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْا، اور اگر وہ دعا کرتے ہیں بندے تو پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ بأعمالکم، اے لوگو تمہارے نفوس، تمہاری روح، تمہاری جانیں تمہارے اعمال میں قید ہو چکی ہیں۔ مرہونۃ بأعمالکم، ہم لوگ گناہگار ہو چکے ہیں، اپنی آخرت کو بھلا چکے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فَكُفُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، جو تمہاری جانیں، تمہاری روح جو تمہارے اعمال کی قید ہو چکی ہیں، تمہارے اعمال نے ان کو قید کر لیا ہے، فَكُفُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، استغفار کرو، جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرو۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو یہ تمہاری جانیں، تمہارے نفوس، تمہاری روح آزاد ہو جائیں گی، جن برے اعمال نے ان کو، تمہارے برے اعمال نے ان کو قید کر لیا ہے۔ آگے فرمایا وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ، تمہاری پشت، ظہورکم، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے بھاری بھرکم ہو گئی ہے۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، کیسے ہلکا کریں؟ اس ماہ مبارک میں طویل سجدے کرو تاکہ تمہاری پشت ہلکی ہو جائے، جو تمہارے برے اعمال کی وجہ سے بھاری ہو گئی ہے، وزنی ہو گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ نماز پڑھو، استغفار کرو، طویل سجدے کرو۔ آگے ایک جملہ اور فرما رہے ہیں کہ پروردگار جس کا ذکر بلند ترین ہے، وہ قسم کھاتا ہے اپنی عزت کی کہ وہ نماز گزار کو اور سجدہ گزاروں کو عذاب نہیں دے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب لوگ عالمین کے پروردگار، عالمین کے پالنے والے کے سامنے اس کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، تو پروردگار ان مسلین کو، یعنی نماز گزاروں کو، سجدہ گزاروں کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ یہ جو سارے اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ وہ سارے اعمال تھے جو انسان اپنے ساتھ انجام دیتا ہے، استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اب ان اعمال کی بات آ رہی جو دیگر دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ انجام دیتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ فرمایا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، افطار کرانے کا کیا ثواب ہے، کسی کو افطار کروانے کا کیا ثواب ہے، کسی کا روزہ کھلوانے کا کیا ثواب ہے۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، اے لوگو تم میں سے جو کوئی ایک مومن روزے دار کو افطار کرائے اس ماہ مبارک میں، کان لہ بذالک عند اللہ عتق نسمہ، پروردگار کی بارگاہ میں کیا شمار کیا جا رہا ہے کہ اس نے غلام آزاد کیا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اور جو اس کے پچھلے گناہ ہوں گے پروردگار اس کو معاف کر دے گا ایک افطار کرانے سے۔ اب اگر کسی کی حیثیت نہ ہو کہ وہ افطار کرائے، یعنی کھانا کھلانا پڑتا ہے نا، پیسے نہیں ہیں، مہنگائی کا دور ہے، مشکل ہے، سوالات ہیں ذہن میں کہ یہ ثواب کس طرح سے وہ حاصل کرے، یہی سوال رسول خدا سے دوران خطبہ کسی نے سوال کیا۔ روایت کی جملے ہیں فقیل یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک، ہم سب اس پر قادر نہیں، ہم سب اس پر قدرت نہیں رکھتے، ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم کسی کو افطار کرائیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، بچ جاؤ کیسے؟ بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو کھلا دو۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، اس طرح سے افطار کرا دو، اگر حیثیت نہیں رکھتے تمہیں ثواب مل جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے، کان لہ جواز علی صراط یوم تزل فیہ الاقدام، جس روز پل صراط پہ لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے
وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا اگر اخلاق اچھا ہوگا اس مہینے میں۔ یعنی ایک انسان ہے جو دیگر مہینوں میں دوسروں پر غصہ کرتا ہے، برے ادب سے پیش آتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہوئے اس ماہ مبارک میں وہ یہ عہد کر لے اپنے آپ سے کہ وہ ہر کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آئے گا اس ماہ مبارک کے احترام میں، تو کیا فرمایا، وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا، بآسانی گزر جائے گا جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ ومن خفف فی هذا الشہر اما ملکت یمینہ، ایک شخص ہے جس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، اس کا لہجہ تھوڑا تلخ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے، اس ماہ مبارک کے احترام میں اپنا لہجہ نرم کر لے، نرم لہجے بات کرے، کم کام کروائے، تو پروردگار کیا کرے گا، خفف اللہ علیہ حسابہ، جب اس کا حساب کی باری آئے گی نا میں روز محشر، تو پروردگار اس کے حساب کو خفیف کر دے گا، ہلکا کر دے گا۔ ومن کف فیہ شرہ، وہ شخص جو ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں شر پھیلاتا ہے، یعنی لوگوں کو پریشان کرتا ہے طرح طرح طریقوں سے، لیکن اس ماہ مبارک کے احترام میں وہ کہے کہ میں اس ماہ مبارک کے احترام میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا، تو پروردگار کیا فرما رہا ہے، رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ پروردگار کیا کرے گا اس کے ساتھ، کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، جب وہ بارگاہ الہی میں پروردگار کے سامنے ہوگا، سامنے پیش ہوگا، تو پروردگار اس دن اس پر غضبناک نہیں ہوگا، اپنے غضب کو پروردگار اس سے دور کر لے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیمن، جو اس ماہ مبارک میں کسی یتیم کے ساتھ اکرام کرے، یتیم پر نظر کرم کرے، تو پروردگار اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جب وہ پروردگار سے ملاقات کرے گا روز محشر تو پروردگار اس پر نظر کرم کرے گا۔ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس ماہ مبارک، یعنی ماہ رمضان سے پہلے کسی سے قطع رحمی تھی، ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی، گزرتے تھے سامنے سے لیکن سلام نہیں کرتے تھے، اس ماہ مبارک کے احترام میں اسے صلہ رحمی کی، سلام دعا کی، اس کو گھر بلایا، دعوت دی، صلہ رحمی کی، تو پروردگار کیا کر رہا ہے، وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، پروردگار اس پر رحمت بھیجے، رحمت نازل فرمائے گا، کب، روز محشر۔ ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ، اگر کوئی قطع رحمی کرے اس ماہ مبارک میں، کسی سے قطع کلامی کر لے، قطع رحمی کر لے، اب میں بات نہیں کروں گا، میری لڑائی ہو گئی ہے اس سے، اور ماہ مبارک چل رہا ہے، تو پروردگار روز محشر اس سے اپنی رحمت کو دور کر لے گا، اپنی رحمت کو اس سے منقطع کر لے گا۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ، اب پھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ماہ رمضان میں جو اعمال وہ انجام دے رہا ہے، جو عام زندگی میں وہ اعمال انجام دیتا ہے، وہی اعمال ماہ رمضان میں انجام دے رہا ہے، لیکن اس کی کیا فضیلت ہے ماہ رمضان میں، یہ رسول اکرم بیان فرما رہے ہیں۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ، جو شخص اس مہینے میں مستحب نمازیں انجام دے، کتب اللہ لہ براءۃ من النار، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ یہ جہنم سے دور ہے۔ ومن ادى فیہ فرضا، اور جو کوئی اس مہینے میں فرض نماز انجام دے، یعنی نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء، جو واجب نمازیں ہیں وہ انجام دے، کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، دیگر مہینوں میں، یعنی کسی نے نماز فجر پڑھی ماہ رمضان میں تو ثواب کیا ہے، ایسا ہے گویا دیگر مہینے میں اس نے یہی نماز فجر 70 مرتبہ پڑھی، 70 مرتبہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ایک نماز فجر میں ماہ رمضان میں مل جائے گا۔ ومن اکثر فیہ من الصلوات علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جو اس ماہ مبارک میں مجھ پر کثرت سے صلوات پڑھے، کثرت سے درود بھیجے، تو پروردگار جس روز لوگوں کے پلڑے ہلکے ہو رہے ہوں گے اس روز اس کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، قرآن پڑھنے کا بڑا ثواب ہے ماہ رمضان میں، دیکھیں ایک آیت پڑھنے کا کیا ثواب ہے، رسول اکرم فرما رہے ہیں ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن، ایسا ہے جیسے اس نے قرآن ختم کر دیا فی غیرہ من الشہور، جیسے دیگر مہینوں میں، مثال ماہ شعبان میں میں نے قرآن ختم کیا، کتنا ثواب ملا، اتنا ثواب ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھ کے مل جائے گا۔ آگے فرمایا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر، اب ادھر اعمال کی بات نہیں ہو رہی،
ادھر ماہ مبارک کی اہمیت اور فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، پروردگار کیا کرتا ہے؟ اے لوگوں سنو، رسول اکرم فرما رہے ہیں ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، جنت کے جتنے دروازے ہیں سب کے سب پروردگار کھول دیتا ہے۔ فاسألوا ربکم، دعا کرو پروردگار سے، اللہ یغلقھا علیکم، پروردگار وہ دروازے تم پر بند نہ کرے کبھی۔ وابواب النیران مغلقۃ، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوا، ماہ رمضان کا آغاز ہوا، پروردگار جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ فاسألوا ربکم اللہ یفتحھا علیکم، دعا کرو پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار جہنم کے دروازے کبھی تم پر نہ کھولے۔ والشیاطین مغلولۃ، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ فاسألوا ربکم اللہ یسلطھا علیکم، پروردگار سے دعا کرو ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں پروردگار تم پر کبھی وہ شیاطین کو مسلط نہ کرے۔ قال امیر المومنین، اب خطبہ شعبانیہ کا وہ حصہ جس میں بیان کیا جائے گا کہ صحیح ہے، بہت سارے اعمال ہیں، سب کے بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن کوئی ایک ایسا عمل جو سب سے افضل عمل ہے، وہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے رسول اکرم سے سوال کیا اسی حوالے سے۔ قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، فقلت، میں کھڑا ہوا اور میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں کون سا عمل تمام اعمال سے افضل ہے؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، اے علی، پروردگار کی حرام کردہ چیزوں سے اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو بچانا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد اب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اس ماہ مبارک میں ہونے والے سب سے بڑے گناہ کی خبر دے رہے ہیں، ایسا گناہ جس کی وجہ سے رسول اکرم بھی ناراض ہوئے، غمزدہ ہوئے، فرشتے بھی غمزدہ ہوئے، تمام انبیاء غمزدہ ہوئے، پروردگار غضبناک ہوا، شیعان حیدر کرار، مولا علی کے چاہنے والے سب کے سب غمزدہ ہو گئے، اتنا بڑا گناہ تھا۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، جیسے ہی رسول خدا نے مولا کائنات کو ان کے سوال کا جواب دیا، روایت کے جملے ہیں ثم بکا، رسول گریہ کرنے لگے۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبقی کا، مولا کائنات نے فوراً سوال کیا، رسول خدا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اے علی، اس ماہ مبارک میں آپ کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، آپ کے احترام کو پامال کیا جائے گا۔ کأنی بکا وانت تصلی لربک، گویا میں آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ ماہ رمضان میں پروردگار کی بارگاہ میں نماز انجام دے رہے ہیں۔ وقد بعث اشقى الاولین والآخرین، اولین اور آخرین میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ شقی ترین انسان آپ کی طرف بڑھے گا۔ شقی کو آخر ناقۃ سمود، وہ بدبخت نبی صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والا اس کی مثل ہوگا، وہ شقی نبی صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والے کی مثل ہے۔ فضربک ضربۃ علی قرنک، اے علی، وہ آپ کے سر پر تلوار چلائے گا، ایسی ضربت لگائے گا، فخضب منہا لحیتک، جس سے آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے خضاب کر دے گا۔ وہ رسول امیر المومنین کو ان کے قتل، ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، لیکن مولا اس وقت بھی مشکل وقت ہے، لیکن اس وقت میں مولا ہم کو یاد کر رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ سوال کیا مولا کائنات نے، ہماری تربیت کے لیے سوال کیا۔ قال امیر المومنین علیہ السلام قلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، مولا کائنات نے رسول سے سوال کیا، کیا اس وقت میں اپنے دین پر ہوں گا؟ فقال فی سلامت من دینک، رسول نے فرمایا اے علی، آپ اپنے دین پر سلامت ہوں گے۔ یعنی گویا مولا کائنات اس سوال کر کے ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جیسا بھی وقت آ جائے، یہ مت سوچنا کہ میرے بعد فلاں شخص کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے مال و دولت کا کیا ہوگا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ یہ فکر کرنی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو میں اپنے دین پر سلامت رہوں گا،
میرے پاس پروردگار کا دیا ہوا دین ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی فکر کرنی ہے. یہ فکر نہیں کرنی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرا کیا ہوگا، یہ فکر کرنی ہے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی فضیلت پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو مولا کے فضائل سے آشنا کر رہے ہیں. کیا فرمایا؟ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من قتلک فقط قتلنی، جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقط ابغضنی، جس نے آپ سے بغض کیا، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن سبک فقط سبنی، جس نے آپ پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا. لأنک منی، کیونکہ آپ مجھ سے ہیں. گویا کا نفسی، جیسے آپ میرا نفس ہے. روحک من روحی، آپ کی روح میری روح سے ہے. وطینتک من طینتی، آپ کی طینت میری طینت سے ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، مجھے آپ کے ساتھ خلق کیا گیا، پروردگار نے مجھے آپ کے ساتھ خلق کیا. واصطفانی و ایاک، مجھے آپ کے ساتھ چنا. واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، مجھے نبوت کے لیے چن لیا اور آپ کو امامت کے لیے چن لیا. فمن انکر امامتک فقط انکر نبوتی، جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. یا علی انت وصیحی و ابو ولدی، اے علی آپ میرے وصی ہیں اور میرے بچوں کے والد ہیں، میری اولاد کے والد ہیں. وزوج ابنتی، اور میری دختر نیک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار ہیں. وہ خلیفتی علی امتی، اور میری امت پر میرے خلیفہ ہیں. فی حیاتی و بعد موتی، توجہ کریں ناظرین، مولا علی کی خلافت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مولا علی خلافت کا آغاز نبی کی نبوت کے بعد نہیں ہوا. فرمایا فی حیاتی و بعد موتی، آپ میری حیات میں، یعنی رسول جب تھے تب بھی مولا کائنات خلیفہ تھے، اور جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تب بھی مولا کائنات ہی خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل. امرو کا امری، کیا فرمایا؟ آپ کا حکم دینا ہے علی، گویا میرا حکم دینا ہے. ونہیو کا نہی، آپ نے اگر کسی چیز سے روک دیا تو میں نے روک دیا. اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا. وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے نیکوکاروں میں سے سب سے اچھا قرار دیا. انک لحجۃ اللہ علی خلقہ وامینہ علی سرہ وخلیفتہ علی عبادہ، بے شک آپ پروردگار کے بندوں پر پروردگار کے خدا کی حجت ہے، پروردگار کی حجت ہے، اور پروردگار کے رازوں کے امین ہے. وہ خلیفتہ علی عبادی، اور پروردگار کے آپ خلیفہ ہیں، آپ خلیفہ خدا ہے اس کے بندوں پر. عزیزان محترم، یہ خطبہ شعبانیہ بار بار پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کا ایک ایک جملہ قیمتی ہے. آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں جتنی رحمتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم انہیں سمیٹ سکیں، اور اس ماہ مبارک کے طفیل ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.